بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معراج کمال معراجات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ وہ عظیم خارق عادت واقعہ ہے جس نے تسخیر کائنات کے مقفل دروازوں کو کھولنے کی ابتدا کی۔ انسان نے آگے چل کر تحقیق و جستجو کے بند کواڑوں پر دستک دی اور خلا میں پیچیدہ راستوں کی تلاش کا فریضہ سر انجام دیا۔ رات کے مختصر سے وقفے میں جب اللہ رب العزت حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد حرام سے نہ صرف مسجد اقصیٰ تک بلکہ جملہ مساوی کائنات کی بے انت وسعتوں کے اس پار قاب قوسین اور ادنی کے مقامات بلند تک لے گیا اور آپ مدتوں وہاں قیام کے بعد اسی قلیل مدتی زمینی ساعت میں اس زمین پر دوبارہ جلوہ افروز بھی ہو گئے۔ قرآن کریم میں سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں ارشاد خداوندی ہے کہ وہ ذات پاک ہے جو ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس تک جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں لے گیا تاکہ ہم اسے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ رجب کی 27ویں شب کو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کا شرف عطا کیا گیا۔ اگرچہ اس واقعے کے زمان کے بارے میں کئی روایات موجود ہیں لیکن محققین کی تحقیق کے مطابق یہ واقعہ ہجرت سے 3 سال قبل پیش آیا، یعنی 10ویں سال بعثت کو۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ شیعہ سنی علماء کا اتفاق ہے کہ نماز جناب ابو طالب علیہ السلام کی وفات کے بعد یعنی بعثت کے 10ویں سال کو واجب ہو گئی تو 5 وقت کی نماز اسی معراج کی رات امت پہ واجب ہو گئی تھی۔ منقول ہے کہ اس دن کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت ستایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چچا زاد بہن ام ہانی کے گھر تشریف لے گئے اور وہاں آرام فرمانے لگے۔ ادھر اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام 50,000 فرشتوں کی بارات اور براق لے کر نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا رب آپ سے ملاقات چاہتا ہے۔ چنانچہ سوئے عرش سفر کی تیاریاں ہونے لگیں۔ سفر معراج کا سلسلہ شروع ہونے والا تھا۔ نبی رحمت کی بارگاہ میں براق حاضر کیا گیا جس پر حضور کو سوار ہونا تھا، مگر اللہ کے پیارے محبوب نے کچھ توقف فرمایا۔ جبرائیل امین نے اس پس و پیش کی وجہ دریافت کی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر تو اللہ رب العزت کی اس قدر نوازشات ہیں، مگر روز قیامت میری امت کا کیا ہوگا؟ میری امت پلس رات سے کیسے گزرے گی؟ اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت دی گئی کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ امت کی فکر نہ کیجیے، ہم آپ کی امت کو پلس رات سے اس طرح گزار دیں گے کہ اسے خبر بھی نہیں ہوگی۔ اس واضح بشارت کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہو گئے۔ جبرائیل امین نے رکاب تھامی، میکائل نے لگام پکڑی، اسرافیل نے زین سنبھالی، جس کے ساتھ ہی 50,000 فرشتوں کے سلام کی صدا سے آسمان گونج اٹھے۔ حدیث میں آیا ہے کہ براق کی تیز رفتاری کا یہ عالم تھا کہ جہاں تک نظر کی حد تھی وہاں وہ قدم رکھتا تھا۔ براق کا سفر اس قدر تیزی کے ساتھ ہوا کہ جس تک انسان کی عقل پہنچ ہی نہیں سکتی۔ ایسا لگتا تھا ہر طرف موسم بہار آ گیا ہے، چاروں طرف نور ہی نور پھیلتا چلا گیا۔ اس سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مسجد اقصیٰ گئے اور وہاں تمام انبیاء کرام کی نماز کی امامت فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت اور دوزخ دکھایا۔ وہاں آپ کی ملاقات مختلف انبیاء کرام سے بھی ہوئی۔
اسی سفر میں نماز بھی فرض ہوئی۔ معراج جسمانی اور روحانی ایک اختلافی مسئلہ رہا ہے، مگر احادیث صحیحہ اور تفاسیر معتبرہ اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ معراج جسمانی تھی اور خدا کے رسول نے فرش سے عرش تک بلکہ قاب قوسین او ادنا تک کی منزل اپنے اسی جسم نازنین خاکی کے ساتھ طے کی۔ مادہ اور مجرد میں ارتباط کیسے ہوا؟ یہ ایک فلسفی بحث ہے جس کو فلسفے میں حل ہونا چاہیے۔ سفر معراج کے پہلے مرحلے پر سفر جاری تھا کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر انور کے قریب سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ وہ اپنی قبر انور میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ انبیاء صرف بصرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ جب یہ مقدس قافلہ بیت المقدس پہنچا تو باب محمد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے کھلا تھا۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے اپنی انگلی سے دروازے کے قریب موجود ایک پتھر میں سوراخ کیا اور براق کو اس سے باندھ دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس میں داخل ہوئے تو تمام انبیاء کرام علیہم السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم، اکرام اور احترام میں منتظر تھے۔ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھنے کا شرف حاصل ہوا۔ انبیاء حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں نماز ادا کر کے ادب و احترام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشرف ہو چکے تو آسمانی سفر کا آغاز ہوا، اس لیے کہ ہر زمینی عظمت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کا بوسہ لے چکی تھی۔ پہلے آسمان پر پہنچ کر آسمان کے دروازے پر دستک دی گئی۔ بواب پہلے سے منتظر تھا۔ آواز آئی، کون ہے؟ جبرائیل امین نے جواب دیا کہ میں جبرائیل ہوں۔ آواز آئی، آپ کے ساتھ کون ہے؟ جواب دیا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آج کی رات انہیں آسمانوں پر پذیرائی بخشی جائے گی۔ آسمان کا دروازہ کھل گیا اور پوچھنے والے نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں سلام عرض کرنے کی سعادت حاصل کی۔ مرحبا یا سیدی یا مرشدی، مرحبا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں کی طرف بڑھے اور جب آسمان دنیا پر آئے تو دروازہ کھٹکھٹایا۔ آواز آئی، کون؟ جبرائیل امین نے کہا کہ جبرائیل۔ پھر کہا گیا، آپ کے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر پوچھا گیا، کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ جبرائیل نے کہا، ہاں۔ آواز آئی، خوش آمدید، کتنا اچھا آنے والا آیا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ انہیں بتایا گیا کہ یہ آپ کے جلیل القدر فرزند ہیں، ختم المرسلین ہیں، یہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دادا جان کہہ کر آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام ارشاد فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سلام کا جواب بھی عرض کیا اور اپنے عظیم فرزند کو دعاؤں سے بھی نوازا۔ اس کے بعد مہمان عرش حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوسرے آسمان کی طرف اٹھایا گیا۔ پہلے آسمان کی طرح بواب نے دوسرے آسمان کا بھی دروازہ کھولا۔ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اس یادگار ملاقات اور آسمان کے ملکوتی مشاہدات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تیسرے آسمان کی طرف اٹھایا گیا۔ تیسرے آسمان پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات سیدنا یوسف علیہ السلام سے کروائی گئی۔ تیسرے آسمان کے مشاہدات نورانی کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چوتھے آسمان پر پہنچایا گیا۔ چوتھے آسمان پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام سے کروائی گئی۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج طے کرتے ہوئے چھٹے آسمان پر پہنچے اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی چشمان مقدس اشکبار ہو گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و رفعت کو دیکھ کر رشک کے آنسوں چھلک پڑے۔
آپ کی زبان اقدس سے بے اختیار نکلا کہ خدائے بزرگ و برتر کے یہ وہ برگزیدہ رسول ہیں جن کی امت کو میری امت پر شرف عطا کیا گیا۔ میری امت پر جسے بزرگی عطا ہوئی یہ وہی رسول برحق ہیں جن کی امت کو میری امت کے مقابلے میں کثرت کے ساتھ جنت میں داخل کیا گیا۔ مہمان ذی حشم حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تخلیق میں واحد ہستی ہیں جبرائیل امین کے ساتھ سدرۃ المنتہا تک سفر کیا۔ اس مقام پر اللہ نے انسانوں کو 5 نمازوں کا تحفہ عنایت کیا۔ معراج کا واقعہ جس رات پیش آیا اس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چچا زاد بہن ام ہانی کے گھر مقیم تھے۔ آپ نے یہ بات لوگوں کو بتائی تو سب نے اسے ہلکا لیا اور مشرکین طعنہ دینے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راتوں رات آسمان گئے ہیں۔ سب نے تردید کی، پر جب لوگوں نے حضرت ابو بکر کو اس واقعے کے متعلق آگاہ کیا تو ابو بکر نے فوراً تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ کیا یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں بالکل۔ ابو بکر نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہے تو پھر سچ ہے۔ حضرت ابو بکر کے پاس اس بات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت متاثر کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو صدیق کا لقب دیا۔ مکہ کا ایک شخص جو شام اور فلسطین زیادہ سفر کیا کرتا تھا آیا اور بولا کہ اگر آپ واقعی راتوں رات مسجد اقصیٰ اور پھر آسمانوں میں گئے ہیں تو مجھے مسجد اقصیٰ کا پتہ ہے، میں آپ سے سوالات پوچھتا ہوں، آپ جواب دیں۔ پھر اس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسجد اقصیٰ اور اس کے خد و خال کے متعلق بے شمار سوالات کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کے ٹھیک ٹھیک جوابات دیے۔ اس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام جوابات کو درست قرار دیا، لیکن وہ ظالم پھر بھی آپ پر ایمان نہ لائے۔ کیا مقام ہے ہمارے پیارے آقا کا، سبحان اللہ۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور صدقہ جاریہ کے طور پر اس ویڈیو کو اپنے دوستوں احباب کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں گے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔